کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رانا احسان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں برائے امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ۔ ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں آن لائن جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں اور اس پروگرام میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ میں رانا احسان صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ جو بیرسٹر عقیل صاحب نے آج اعلان کیا کہ کسی قسم کی اب پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، سیاست میں تو عام طور پہ گنجائش رکھی جاتی ہے، تو اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک ان سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے جس کی ایک بڑی سپورٹ بیس پاکستان میں موجود ہے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، اور جو پرائم منسٹر دعوتیں دیتے تھے اس کا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دروازہ جو ہے وہ ہماری طرف سے بند نہیں کیا گیا، دروازہ پی ٹی آئی کی طرف سے بند کیا گیا، یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف کیا گیا کہ وہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اور اس سے نیچے وہ بات نہیں کریں گے۔ تو یہ میرے خیال سے اس کا رد عمل جو ہے یہ آج بیرسٹر صاحب نے دیا کہ ہمیں بھی بات کرنے کے لیے، ہم کوئی ڈیسپریٹ نہیں، ہم تو ملکی بقا مفاد کے لیے ہم اگر بات کرنے کا کہہ رہے تھے تو اس کی ایک حد ہے۔ اور پھر جو اب جو انکشافات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جو سربراہ پی ٹی آئی ہیں وہ بالکل ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، اور اب تو جنرل فیض کی بھی جو لنکیجز ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو جو ہے اس طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو پارلیمنٹ کے اندر ممبرز ہیں ان کے ساتھ ضرور مل کے کام کیا جا سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں۔ یہ میں آج بھی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے۔ کیسے وہ دکھائیں، یہ ظاہر کریں آپ کے آگے کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے اور مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ بھی اپنی گفتگو اس طرف لے کر گئے، اور اب جو حکومتی شخصیات گفتگو کر رہی ہیں وہ بظاہر نظر آتا ہے جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے ایک دفتر کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا تھا، اس میں رؤف حسن صاحب کا ایک میسج ایکسچینج واٹس ایپ کا بھارتی صحافی کے ساتھ، اس کو وجہ بنا کے یار ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، ملک کے مفادات کے خلاف یہ لوگ بات کر رہے تھے۔ تو میں چاہتی ہوں اس پہ اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں، بھارتی صحافی کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان کا جو میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، جتنا میڈیا ہے اس کے ساتھ، ان کا ایک ایکسچینج ہونا کیسے ملک دشمن ظاہر کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں، نہیں، بھارتی صحافی کے ساتھ رابطہ رکھنا کوئی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ملک میں یہ کوئی خونی انقلاب آنے والا ہے یا بلڈ شیڈ جو ہے وہ ہونے والا ہے، تو اس لحاظ سے ان کا جو ایجنڈا تھا وہ بڑا کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو ان کی یہ کاوش تھی، کوشش تھی، بلکہ ٹارگٹ تھا کہ کہیں افواج پاکستان گولیاں چلا دے، کہیں پولیس گولیاں چلائیں اور لاشیں گریں، اور اس پہ ہم سیاست کریں۔ تو یہ ان کا جو دیکھیں، اور فورن فنڈنگ نہیں، لیکن رانا صاحب یہی باتیں وہ لوگ پاکستانی ٹی وی پہ بھی کہہ رہے تھے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رکھ رہے تھے، امریکی برطانوی میڈیا کے نمائندوں سے بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو کرن تھاپڑ تو ایک بڑے سینئر ہمارے ہی خطے میں سے، بھارت میں سے ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت جانے کے بعد اپنی حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اور ان دنوں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے۔ تو کرن تھاپڑ کو میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں کارگل کی تحقیقات کراؤں گا اگر پرائم منسٹر نہیں، میں آپ کو دیکھیں، بات یہ ہے اس وقت کی جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پہ کہ ان کا کرن تھاپر کے ساتھ رابطہ تھا، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ملک دشمن ہے، لیکن یہ جو ان کے اعمال تھے، جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا، جس طرح جی ایس پی پلس کے اوپر ان کے سوشل میڈیا نے حملہ آور ہوئے، جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے، جس طرح سائفر سے کھیلا گیا، فورن پالیسی سے کھیلا گیا، جس طرح فورن فنڈنگ ان کو آئی، جس کے اندر انڈین شہریوں سے بھی فورن فنڈنگ آئی اور بھی لوگوں سے فورن فنڈنگ آئی، تو یہ کوئی ایک آئسولیٹڈ بات نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں بھی تو سامنے رکھی جائے نا رانا صاحب، کہ ان کے دفتر میں سے یہ کچھ نکلا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کو پوائنٹ بنا کے آپ کے تمام وزراء وہی ایک جو اسکرین شاٹ ہے اسی کو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمن ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ ہم نے بہت سے ٹاک شوز میاں نواز شریف صاحب کو ایک چیز کے اندر جو ہے وہ ان کی حمایت میں بات کی ہے اس موضوع پہ۔ جب افغانستان میں رجیم تھی، سابقہ رجیم تھی طالبان سے پہلے، تو اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی ان کے ایڈوائزر تھے، ان کی لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات انہوں نے ایک ایسے وقت میں کی تھی کہ جب ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی قوم اور اس ملک کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہمارا اور کوئی دشمن نہیں کر سکا استعمال۔ تو انہوں نے مئی میں یہ اسٹیٹمنٹ دی، اور اس کے 2 ماہ بعد لنڈن میں میاں صاحب نے فل پروٹوکال میں ان سے ملاقات کی۔ ان کو بھی اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ میاں صاحب ملک دشمن عناصر کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو ایک آئسولیٹڈ ایونٹ کی بات نہیں کی، میں نے تو سیریز آف ایونٹ کی بات کی جس کے اندر ملک کے مفادات کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا ہے یا اس کے خلاف جو ہے ایکشنز لیے گئے ہیں، اور میں نے فورن فنڈنگ کی بھی آپ کو بات کی۔ تو جب آپ پورے پیکج کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے خلاف ہے۔